السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج اس چینل پر آپ کے سامنے میں اردو کی ویڈیو پیش کروں گا، جس میں اردو کے مشہور و معروف شاعر یا سگانا چنگیزی کی غزل اور غزل کی تشریح بیان کروں گا۔ تو میں غزل کی تشریح بیان کرنا شروع کروں اس سے پہلے آپ میرے اردو ہندی نالج چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میرے مشاعرے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر لنک کو کلک کیجئے، جہاں سے آپ کو میرے مشاعرے کے ویڈیو حاصل ہو جائیں گے۔ یا سگانا چنگیزی سے متعلق دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ یاس نے اپنی شاعری میں دو تخلص استعمال کیے تھے، ایک یاس اور دوسرا یگانا، اور یگانا آخری تخلص تھا، پہلے یاس تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غالب کے جو کلام ہے اس کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا شاعر یا سگانا چنگیزی ہیں۔ اب ان کے شعر پڑھتا ہوں اور پھر تشریح بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا شعر ہے: ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، حسن شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا۔ اس شعر میں جو ہوش لفظ استعمال ہوا ہے یہ دیوانگی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسرا ایک لفظ اور ہوتا ہے، اسے ہوش کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز سے خبردار ہونا، اور اس لفظ کا مطلب اس کا الٹا ہے، بے خبر ہونا۔ اب تشریح دیکھیے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے دل میں ہزاروں خواہشات اور تمنائیں جاگی ہیں، مگر دل نے ان خواہشات کو دبا دیا، برعکس اس کے ہوش نے شوق کو اکسایا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو ہوش ہے، میری جو دیوانگی ہے، اس نے میرے شوق، میرے اندر جو شوق و ذوق تھا اس کو اکسا دیا ہے، جس کی وجہ سے میں معاشرے میں بدنام ہو گیا۔ اگلا شعر ہے: اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، اس آج کل میں اب سے دن گبائے ہیں کیا کیا۔ شاعر شعر میں کہتا ہے کہ اسی فریب میں رہا کہ کل تو آنے والا ہے اور میری خواہشات کی تکمیل ضرور ہوگی، مگر اس آج کل کے چکر میں نہ جانے کتنے بیکار دن، اس آج کل کے چکر میں نہ جانے کتنے دن بیکار گوا دیے ہیں۔ یعنی کل کی امید پر میں نے، مستقبل کی امید پر میں نے اپنے حال کو بھی خراب کر دیا۔ یہ ہندی کی ایک کہاوت ہے، جو کل کرنا ہے سو آج، اور آج کرنا تو وہ ابھی۔ یہ وہی بات ہے، یہ کل کی امید میں اپنی زندگی کو گزار یا اپنی زندگی کو یوں ہی مفت ضائع کر دینا شاعر کے اس شعر کا مفہوم ہے۔ اگلا شعر ہے: پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے۔ یہ عشق حقیقی بھی ہے اس شعر میں کہ پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ پہاڑ کاٹنے والے بھی خدا کی قدرت کے آگے ہار مان گئے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی خواہش خدا کی مرضی کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ یہ دنیا تو ایسی جگہ ہے جہاں بڑے بڑے دریا بھی زمین میں سما گئے۔ شاعر کہنا چاہتا یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے آگے انسان کی ایک نہ چلنے والی ہے۔ خدا نے اچھے طاقت بھر اور اچھے دانشوروں کو بھی اس زمین میں ملا دیا۔ اگلا شعر ہے: بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا، بلند ہو تو کھلے تجھ پر راز پستی کا، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے انسان، اس شعر میں شاعر نے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے شعر کہا ہے، اگر خدا تجھے بلندی عطا فرمائے تو تیرے اوپر گہرائی کا راز کھلے، تب تو بلندی اور پستی یعنی اونچ نیچ، بلندی اور پستی کے فرق کو محسوس کر سکے گا۔ اور یہ دنیا ایسی ہے جہاں بڑے بڑے لوگوں کے قدم ڈگمگائے ہیں۔ اس دنیا میں کون رہا ہے ایسا جسے خماری اور بے خودی نہ رہی ہو،
یہ وہی والی بات ہے شعر میں کہ بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگانا۔ اگلا شعر بھی دیکھ لیجئے۔ خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، وہ لغزشوں پر میری مسکرائے ہیں کیا کیا۔ شاعر شعر میں اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب اس کی تلاش میں چلتے چلتے میرے قدم لڑکھڑانے لگے تو جی چاہا کہ محبوب کو دیکھنے کی خوشی میں اپنے ان قدموں کو چوم لوں جن کو دیکھ کر وہ مسکرایا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے شاعر کا کہ میں محبوب کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا ہوں، جس کی وجہ سے میرے پیروں میں چھالے اور پیروں کی تھکن بڑھ گئی، اور ان پیروں کی حالت دیکھ کر میرا محبوب مسکرائے گا ضرور، تو اس سے پہلے دل کرتا ہے کہ جن پیروں سے میں نے منزل کو حاصل کیا تو کیوں نہ سب سے پہلے اپنے پیروں کو ہی چوم لیا جائے۔ اگلا آخری شعر ہے۔ خودی میں نہ خودی جانے یگانا میں کون ہوں کیا ہوں، خود ہی جانے یگانا میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے تخلص، اپنے نام کا تخلص بھی استعمال کیا اور ساتھ ہی ساتھ تخلص کا معنی بھی استعمال کیا۔ یگانا کا مطلب ہوتا ہے انجان ہونا، یگانا یعنی بیگانا، انجانا۔ شعر کی تشریح دیکھ لیجئے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی ذات سے بھی یگانا ہو چکا ہوں، یعنی بیگانا ہو چکا ہوں، میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں کیا ہوں، اس متعلق تو صرف خدا ہی جانتا ہے، خود اپنی ذات کو لے کر میرے دل میں نہ جانے کتنے شک و شبہات پنپ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یاس گانا چنگیزی کے غزل کی تشریح تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ شاعروں کی سبانہ حیات سے متعلق یا پھر آپ کو جو اچھا لگتا ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں کس سے متعلق اردو میں ویڈیو بناؤں، کس ٹاپک سے متعلق۔ اب اگلے ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم، شکریہ۔